صوفیانہ محبت۔ موجودہ دور میں بلا شبہ مادیت پرستی کے طلسم نے کرۂ ارضی کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا ہے۔ مادیت پرستی کا سیلاب نسل انسانی کو بہا کر لے گیا ہے۔ رویے اقتدار کی چکا چوند نے موجودہ دور کے انسان کو اندھا کر دیا ہے۔ آج کا انسان مادیت پرستی کی نہ ختم ہونے والی شاہراہ پر اندھا دھند دوڑا جا رہا ہے۔ وہ حرص کے مرض میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ جائز ناجائز کی تمام حدود کو کراس کر کے مادی جانور کا روپ دھار چکا ہے۔ دولت اور اقتدار کے حصول میں دوسروں کو غلام بنانے کا جنون اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اسے اپنی ذات کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے دولت کے انباروں میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، لیکن بے پناہ دولت مادی وسائل کے باوجود اس کو چین نہیں ہے۔ وہ دنیا کا امیر ترین انسان بننا چاہتا ہے۔ اس دوڑ میں اخلاقیات اور مذہبی اقدار کو ترک کر چکا ہے۔ دولت کی ہوس اور تیز روشنی نے آج کے انسان سے بصارت چھین لی ہے۔ اب وہ دن رات دولت اکٹھی کرنے میں لگا ہے۔ دوسرا مسئلہ آج کے معاشرے کا خود پسندی، انا، خودی، غرور، خود کو اکل کل اور دوسروں کو غلام سمجھنے کی بیماری ہے۔ اس بیماری نے بھی انسانوں سے انسانیت چھین لی ہے۔ وہ اپنی حکمیت کو قائم رکھنے کے لیے درندگی کی آخری حدیں کراس کر جاتا ہے۔ باطن کے اندر چھپے یہ شیشناگ اس کو اس قدر زہریلا بنا چکے ہیں کہ وہ دوسروں کو ڈنک مارنے سے بھی باز نہیں آتا۔ انسان کے اندر مادیت پرستی، پھر غرور، تکبر اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ معاشرے کا حسن ختم ہو چکا ہے۔ دوسروں کو برداشت کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ نفرت، تکبر، غرور، مادیت پرستی کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ماضی کی طرح موجودہ دور میں پھر صوفیانہ فکر کو پھیلانے کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ کوچہ تصوف راہ فقر عشق الہی میں ہی ان تمام رذائل کو ختم کر کے انسان کو اشرف المخلوق اور خدا کا خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ کوچہ تصوف جہاں پر تزکیہ نفس اور شیخ کی محبت ہی وہ واحد علاج ہے جس کے ذریعے انسانوں کے باطن میں چھپے شیش ناگوں کو کچل کر معاشرے کو صالح، امن کے دائی انسان دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تصوف میں تصور شیخ اور شیخ کی محبت اور شیخ کے سامنے سرنڈر کیا جاتا ہے۔ پھر طالب خدا کو پانے کی راہ کا مسافر ہوتا ہے۔ تصور شیخ سے تصور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر فنا فی اللہ کے مقام تک رسائی پا جاتا ہے۔ بزم تصوف کے علاوہ دنیا بھر میں محبت اور عشق کی مثالیں آپ کو اس طرح نہیں ملیں گی کہ جب ایک انسان طالب علم راہ حق کے سفر میں مرشد کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے۔ مرشد کی ابروئے چشم پر زندگی دینا اپنے لیے سعادت خیال کرتا ہے۔ مرید اپنے مرشد کی خوشنودی کے لیے اپنا تن من دھن وار دیتا ہے۔ مرشد اپنے مرید کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ اس کے باطن میں چھپے تمام زہروں کو نکال کر اس میں محبت، رواداری، پیار، امن اور دوسروں سے محبت بھر دیتا ہے۔ ایسا انسان پھر معاشرے میں نفرت نہیں، پیار کے پھول تقسیم کرتا ہے۔ مرشد کے سامنے مرید کی یہ تابعداری، سپردگی صرف جہان تصوف میں ہی نظر آتی ہے۔ جب مرشد مرید کے خلاف بھی حکم جاری کرے تو مرید سر آنکھوں پر لے کر قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی مرید ہمیں تاریخ تصوف میں سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ کے مرید خاص تھے، ملتے ہیں۔ جب شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا وصال ہوا تو آپ کے مرید خاص سید محمد گیسو دراز بھی پاس تھے۔ آپ رحمۃ اللہ توقع کرتے تھے کہ خاندان چشتیہ کے تبرکات مرشد ان کے حوالے کریں گے، لیکن جب شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی نے یہ تبرکات کسی کو بھی پیش نہ کیے بلکہ وصیت کی کہ یہ تمام تبرکات ان کی قبر مبارک میں ان کے ساتھ رکھ دیے جائیں، اور آپ رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد خادموں نے یہی کیا، یہ بات سید گیسو دراز کے لیے دکھ کا باعث تھی کہ شیخ نے یہ عظیم تبرکات مجھے عطا نہیں کیے۔ شیخ کے تبرکات مرید کو نہ ملنے کی وجہ سے مرید بہت اداس اور دل گرفتہ تھا۔ 3 دن گزر گئے، سید گیسو دراز
روز مرشد کی قبر پر اداس با ادب کھڑے ہو جاتے۔ تیسرے دن بھی ادب سے شیخ کی قبر مبارک پر کھڑے رہے۔ پھر شیخ کی یاد اس شدت سے آئی کہ بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ خوب رونے کے بعد قبر سے لپٹ گئے۔ پھر اٹھ کر بولے، میں دلی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ساتھیوں نے پوچھا، سید زادے آپ کوچہ مرشد کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ تو سید زادہ بولا، میں نہیں جانتا تقدیر مجھے کہاں لے جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا، سید زادے کیا تم شہنشاہ مرشد کے آستانے کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تو سید گیسو دراز رحمۃ اللہ بولے، غلام جہاں بھی رہے گا شہنشاہ کی غلامی کا توق میرے گلے میں رہے گا۔ مرشد کی غلامی کا توق میں کبھی بھی اپنی گردن سے نہ اتاروں گا۔ جہاں بھی جاؤں گا شیخ کا غلام بن کر ہی جاؤں گا۔ پھر کسی نے کہا، شیخ نے اپنا خرقہ اور تبرکات آپ کو نہیں دیے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ ناراض دل گرفتہ ہو کر کوچہ مرشد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ طنز کا نشتر دل میں پیوست ہو گیا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ پھر سب نے عجیب منظر دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ اس کونے کی طرف چلے گئے جہاں پر شیخ کو غسل دیا گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ جا کر اس چارپائی کے سامنے ادب سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے جس پر مرشد کا جنازہ رکھا گیا تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ سید گیسو دراز رحمۃ اللہ نے چارپائی کے تمام بان کو نکال کر ہار بنا کر جھلنگے کی شکل میں گلے میں ڈال کر مرشد کی محبت سے لبریز لہجے میں نعرہ مارا اور کہا، یہی عطیہ شیخ اور میرا خرقہ ہے۔ جذبات کی شدت سے روتے ہوئے کوچہ مرشد کو چھوڑ کر دلی سے باہر نکل گئے۔ آپ رحمۃ اللہ جس راستے پر سے جا رہے تھے مشہور ہو گیا، سید محمد گیسو دراز اس طرف آ رہے ہیں۔ لوگ آپ کے راستے میں عقیدت اور ادب سے آ کر کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے دیکھا سید زادے کے گلے میں بانوں کا ہار جھلنگا سا لٹک رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، سید زادے یہ گلے میں کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ فرماتے، یہ شہنشاہ مرشد کی غلامی کا توق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بان کو چومتے ہوئے اس طرح بتاتے جیسے انہیں ساری کائنات کے خزانے مل گئے ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، خرقہ مرشد ایسا ہوتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ فرماتے، ہاں خرقہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس جھلنگے سے مرشد کی خوشبو آتی ہے جو مجھے دونوں جہانوں سے زیادہ افضل ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے بان کا ایک ٹکڑا پوچھنے والے کے گلے میں ڈال دیا جو ایک دنیا دار انسان تھا۔ جیسے ہی بان اس کے گلے میں آیا جذب اور سکر کی حالت طاری ہو گئی، حالت بدل گئی، قلب کی سیاہی مٹ گئی، نور کی برسات قلب پر جاری ہو گئی، ساری باطنی کثافتیں لطافت میں ڈھل گئیں۔ تاریخ کے تذکروں میں یہ بار بار تذکرہ آتا ہے کہ سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ نے جس چور ڈاکو کے گلے میں بان کا ٹکڑا ڈالا اس کی حالت بدل گئی اور وہ بغیر ریاضت کے ہی درجہ ولایت کو پہنچ گیا۔ سید محمد گیسو دراز کا یہ مرشد سے حسن عقیدت تھا کہ مرشد کا خرقہ خلافت نہ ملا، لیکن چونکہ چارپائی کا بان بھی تو مرشد کے جسم مبارک سے مس ہوا تھا، اس لیے میرے لیے چارپائی کا بان بھی کسی خرقے سے کم نہیں۔ جس بان نے آخری بار مرشد کے جسم مبارک کو چھونے کی سعادت حاصل کی، وہی مرید کے لیے خرقہ شاہی سے بڑھ گیا۔